حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازہ میں قبرستان گئے۔ جب قبر تک پہنچے تو دیکھا کہ ابھی لحد قبر نہیں بنائی گئی ہے۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور میں بھی آپ کے پاس بیٹھ گیا بادب سے۔ ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے زمین حضور کورید رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غمگین آدمی کوریدا کرتا ہے اور غمگین آدمی کیا کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ 2 یا 3 مرتبہ یہی فرمایا، پھر فرمایا کہ بلا شبہ جب مومن بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے فرشتے آتے ہیں جن کے سفید چہرے ہوتے ہیں، ان کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جنتی کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس قدر ہوتے ہیں جہاں تک اس کی نظر پہنچے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا مندی کی طرف نکل کر چل۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح سہولت سے نکلتی ہے جیسے مشکیزہ میں سے پانی کا قطرہ بہتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ چنانچہ اسے حضرت ملک الموت علیہ السلام لے لیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے جو دور دور تک بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پل بھر بھی نہیں گزرتا، ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے حتیٰ کہ اسے لے کر اسی کفن اور خوشبو میں رکھ کر آسمان کی طرف چل دیتے ہیں۔ اس خوشبو کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ زمین پر جو بھی عمدہ سے عمدہ خوشبو مشک کی پائی گئی ہے اس جیسی وہ خوشبو ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس روح کو لے کر فرشتے آسمان کی طرف چڑھنے لگتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی ان کا گزر ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کون پاکیزہ روح ہے۔ اس کا اچھا سے اچھا نام لے کر جواب دیتے ہیں جس سے دنیا میں بلایا جاتا تھا، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ اسی طرح پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ اس کو لے کر اوپر چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے مقربین دوسرے آسمان تک اسے رخصت کر دیتے ہیں۔ جب 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندہ کو کتاب علیین میں رکھ دو اور اسے زمین پر واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انسان کو زمین ہی سے پیدا کیا تھا اور اسی میں ان کو لڑا دوں گا اور اسی سے ان کو دوبارہ زندہ کر کے نکالوں گا۔ چنانچہ اس کی روح اس کے جسم میں واپس کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 2 فرشتے اس کے آس پاس آتے ہیں جو آ کر اسے بیٹھاتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، وہ بندہ جواب دیتا ہے کہ ربی اللہ، میرا رب تو صرف اللہ ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں جو تمہارے اندر بھیجے گئے ہیں؟ بعض حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور کا چہرہ اس وقت دکھایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون ہے بتاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کے رسول ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ تو۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا عمل کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی
اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، اس کے بعد ایک منادی آسمان سے آواز دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا منادی ہوتا ہے کہ میرے بندہ نے سچ کہا ہے، چنانچہ اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو اور اس کے جنت کے کپڑے پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو، چنانچہ جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس کے ذریعے جنت کے آرام، جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے، اور اس کی قبر اتنی کشادہ کر دی جاتی ہے کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچے وہاں تک دیکھتا رہتا ہے۔ اس کے بعد نہایت ہی خوبصورت چہرہ والا، بہترین لباس والا اور پاکیزہ خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ خوشی کے چیزوں کی بشارت سن لے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ حقیقت میں چہرہ کہنے کے لائق ہے اور اس لائق ہے کہ اچھی خبر لائے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا عمل صالح ہوں جو تم نے دنیاوی زندگی میں کیا تھا۔ اس کے بعد وہ خوشی میں کہتا ہے کہ اے رب قیامت قائم فرما، اے رب قیامت قائم فرما، تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال میں پہنچ جاؤں۔ اور بلا شبہ جب کافر بندہ دنیا سے جانے اور آخرت کا رخ کرنے کو ہوتا ہے تو سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان سے اس کے پاس آتے ہیں جن کے ساتھ ٹاٹ ہوتے ہیں، اور اس کے پاس اتنی دور دور تک بیٹھ جاتے ہیں جہاں اس کی نظر پہنچتی ہے۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اے خبیث جان اللہ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ ملک الموت کا یہ فرمان سن کر روح اس کے جسم میں ادھر ادھر بھاگ پھرتی ہے، لہٰذا ملک الموت اس کی روح کو جسم سے اس طرح نکالتے ہیں جیسے بوٹیاں بھوننے سے سیخ سے بھیگے ہوئے اون سے صاف کی جاتی ہے، یعنی کافروں کی روح کو جسم سے زبردستی اس طرح نکالتے ہیں جیسے بھیگا ہوا اون کو کانٹے سے نکالا جاتا ہے، اور اس کو زور سے کھینچا جائے، پھر اس کی روح کو ملک الموت اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے فرشتے پل جھپکنے کے برابر بھی ان کے پاس نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ فوراً ان سے لے کر اس کو ٹاٹوں میں لپیٹ دیتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہیں، اور ان ٹاٹوں میں ایسی بدبو ہوتی ہے جیسے کبھی کسی بدترین سڑی ہوئی مردہ ناش سے روئے زمین پر بدبو پھوٹی ہو۔ وہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کی جس جماعت پر بھی پہنچتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کون خبیث روح ہے؟ اس کا وہ برے سے برا نام لے کر کہتے ہیں جسے وہ دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں ہے، حتیٰ کہ وہ اسے لے کر پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، دروازہ کھلوانا چاہتے ہیں مگر اس کے لیے دروازہ کھولا نہیں جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ کبھی وہ جنت میں داخل ہوں گے جب تک کہ اونٹ کے ناکے میں نہ چلا جائے، جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں نہ چلا جائے، اور اونٹ سوئی کے ناکے میں جا نہیں سکتا، لہذا وہ بھی جنت میں داخل ہو نہیں سکتا ہے۔ پھر اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اس کی کتاب کو سجین میں رکھ دو جو سب سے نیچے زمین میں ہے، چنانچہ اس کی روح کو نیچے پھینک دی جاتی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گرا پڑا پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی ہو، یا اس کو ہوا نے دور دراز جگہ میں لے جا کر پھینک دیا ہو، پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، اور اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے کچھ بھی پتہ نہیں۔ پھر اس سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے جو تمہارے اندر بھیجے گئے ہیں؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے کچھ بھی پتہ نہیں۔ جب یہ سوال و جواب ہو چکتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے، اور قبر اس طرح تنگ کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں
آپس میں ادھر ادھر چلی جاتی ہیں، اور اس کے پاس ایک شخص آتا ہے جو بدصورت اور بڑے برے کپڑے پہنے ہوئے ہوتا ہے، اس کے جسم سے بری بدبو آتی ہے۔ وہ شخص سے کہتا ہے کہ مصیبت کی خبر سن لے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ واقعی تیری صورت اسی لائق ہے کہ تو بری خبر سنائے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا برا عمل ہوں۔ یہ سن کر وہ اس ڈر سے کہ میں قیامت میں یہاں سے آج زیادہ عذاب گرفتار ہوں گا، یوں کہتا ہے اے رب قیامت قائم نہ کر۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مومن کی روح نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے درمیان کا فرشتہ اور وہ سب فرشتہ جو آسمان میں سب کے سب اس پر حمد بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر چڑھایا جائے۔ اور کافر کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور کافر کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی جان رگوں سمیت نکالی جاتی ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان کا ہر فرشتہ اور وہ سب فرشتہ جو آسمان میں ہیں سب کے سب اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اور اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے والے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح کو ہماری طرف سے لے کر نہ چڑھا جائے۔ دوستو، مومن کا قبر میں نماز کا دھیان، مومن جو ہوتے ہیں انہیں قبر میں بھی نماز کا دھیان آتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج چھپ رہا ہو۔ جب اس کی روح کو لوٹائی جاتی ہے تو آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کر بیٹھتا ہے، اور فرشتوں سے کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھتا ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ گویا وہ اس وقت اپنے آپ کو دنیا ہی میں تصور کرتا ہے کہ سوال و جواب کو رہنے دو، مجھے فرض ادا کرنے دو، وقت ختم ہوا جا رہا ہے، میری نماز جاتی جا رہی ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ یہ بات وہی کہے گا جو دنیا میں نماز کا پابند تھا اور اس کو ہر وقت نماز کا خیال لگا رہتا تھا۔ دوستو، اس سے بے نمازیوں کو سبق حاصل کرنی چاہیے اور اپنے حال کا اس سے اندازہ لگانی چاہیے، اور اس بات کو خوب سوچ لے کہ جب اچانک سوال ہوگا تو کیسی پریشانی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ مردہ اپنی قبر میں پہنچ کر بے خوف و اطمینان بیٹھتا ہے، پھر اسے سوال کیا جاتا ہے کہ دنیا میں کس دین میں تھا؟ وہ جواب دیتا ہے میں اسلام میں تھا۔ پھر اس سے سوال ہوتا ہے تیرے عقیدے یہ کون ہے جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ وہ جواب دیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے اور کھلے معجزے لے کر آئے تھے، سب نے ان کی تصدیق کی تھی۔ پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب کہتے کہ دنیا میں تو نہیں، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا، پھر میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھتا ہے۔ آگ کے انگارے آپس میں ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ جب وہ دوزخ کا منظر دیکھتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ دیکھ اللہ تعالیٰ نے تجھے کس مصیبت سے بچایا ہے۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشن دان کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ جنت کی رونق روح اور جنت کی دوسری چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ جنت تیرا ٹھکانہ ہے، تو یقین ہی پر زندہ رہا اور یقین ہی پر تجھے موت آئی اور یقین ہی پر تو قیامت کے روز قبر سے اٹھے گا انشاءاللہ۔ پھر فرمایا کہ نافرمان آدمی خوفزدہ و گھبرایا ہوا اپنی قبر میں بیٹھتا ہے اور اس سے سوال ہوتا ہے کہ تو دنیا میں کس دین میں تھا؟ وہ جواب دیتا ہے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ تیرے عقیدے میں یہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے اس بارے میں میں نے وہی کہا ہے جو ان لوگوں نے کہا ہے۔ پھر اس کے سامنے جنت کی طرف ایک روشن دان کھولا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کی رونق، اس کے اندر کی دوسری چیزیں دیکھتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ تو نے خدا کی نافرمانی کی، خدا نے تجھے کس نعمت سے محروم کر دیا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کی طرف ایک روشن دان کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ دوزخ کو دیکھتا ہے، آگ کے انگارے کو دیکھتا ہے، آگ کے انگارے ایک دوسرے کو کھائے جاتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو شک ہی پر زندہ رہا اور شک ہی پر تیری موت ہوئی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک بھی تو اسی شک میں پڑا رہے گا۔